جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نویرا بیڈ پر اس کے برابر آ کر لیٹی تھی۔ علی سو گیا؟ ہاں، وہ جواباً مسکرائی تھی۔ ضد کر رہا تھا آج دادی جان کے پاس سوؤں گا۔ امّو جان کے پاس لٹا کر آئی ہوں، نیند گہری ہو جائے تو یہاں لے آؤں گی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز سے ڈسٹرب ہوا ہے، اس لیے اس کی غیر معمولی خاموشی کی وجہ سے نہیں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بغیر دیکھنے لگی۔ آپ کے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں زین۔ اچھا، وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تمہیں تو میں پورا کا پورا ہی بہت خوبصورت لگتا ہوں، وہ محفوظ ہونے والے انداز میں بولا تھا۔ نویرا 3.5 سال قبل اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ شہریار خان کے ایک دوست کی بیٹی تھی، مگر اس کا انتخاب امّو جان نے کیا تھا اور اس کی شادی کے لیے اصرار امّو جان اور شہریار خان دونوں ہی نے کیا تھا۔ ان دونوں کی خواہش تھی کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ ان کے گھر کا سناٹا دور ہو سکے۔ شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی تھی، تو ماں کی خواہش پر کیوں نہیں، ماں کی پسند سے کیوں نہیں؟ اس نے اپنے لیے لڑکی کا انتخاب امّو جان پر چھوڑ دیا تھا۔ نویرا امّو جان کی پسند تھی اور انہوں نے حقیقتاً اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ محبتوں سے گندھی، نرم خو اور سب کی پرواہ کرنے والی لڑکی تھی۔ نویرا اور پھر علی کے آ جانے کے بعد ان کے گھر کا سناٹا ٹوٹ گیا تھا۔ یہاں پھر سے رونق آ گئی تھی۔ نویرا اس کے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، اس کے والدین کے لیے وہ بہت اچھی بہو اور اس کے بیٹے کی بہت اچھی ماں۔ 12 سال قبل اس گھرانے میں کیا طوفان آیا تھا، ایسی کون سی آندھی آئی تھی جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گئی تھی، نویرا نہیں جانتی تھی۔ اس نے کبھی پوچھا نہیں تھا اور اس نے کبھی بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس گھر میں سکندر شہریار کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، سو ایک اچھی بیوی اور بہو ہونے کے ناطے وہ اس پابندی کا احترام کرتی تھی۔ بہت حسین، محبت کرنے والی، وفادار بیوی، پیارا سا بیٹا، کامیاب کریئر، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک کامیاب اور زندگی سے خوش شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ بطور لائر اس کا کریئر شاندار تھا۔ اس کی لا فرم اپنی بہت اچھی ریپوٹیشن بنا چکی تھی اور پاکستان کی نمایاں فرمز میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی فرم کے کراچی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ میں بھی دفاتر تھے۔ UK اور چائنا میں بھی اس کی فرم کئی نمایاں فرمز کے ساتھ مل کر کئی ایک اہم کیسز پر کام کر رہی تھی۔ شہریار خان ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی خاندانی بزنس کو سنبھال رہے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہونے کے بجائے اپنی لا فرم اسٹیبلش کی تھی۔ شہریار خان اور امّو جان اس سے پہلے ہی سے امریکہ سے پاکستان واپس آ گئے تھے۔ وہ اپنی لا کی ڈگری مکمل کر کے ان کے پاس پاکستان چلا آیا تھا، جہاں اس کے ماں باپ رہنا چاہتے تھے، وہ بھی وہیں رہنا چاہتا تھا۔ ساری زندگی امریکہ میں گزارنے کے باوجود امریکہ اس کے لیے اہم نہیں تھا۔ اس کے لیے اہم وہ جگہ تھی جہاں اس کے ماں باپ رہنا چاہتے تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھا، اسے زندگی سے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے وہ پورے دل سے خوش کیوں نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ کو بھی میں خوبصورت لگتی ہوں یا نہیں لگتی؟ نویرا اسے خیالوں سے کھینچ کر لائی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی نویرا کے ہاتھ میں تھا۔ تم مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ لگتی کیا ہو، تم ہو ہی بہت خوبصورت۔ بہت دنوں کے بعد میری تعریف کر رہے ہیں، تو یہ بھی کہہ دیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا آپ کو یہ بات کہے ہوئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے آخری بار آئی لو یو علی کی پیدائش کے دن بولا تھا، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ 2.5 سال گزر گئے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی میری طرف سے۔ اوکے، تو مسز نویرا زین شہریار آپ سے زین بہت محبت کرتے ہیں۔ آئی لو یو، وہ اس کی طرف جھک کر بولا، اور وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ اس کے بیٹے کی ماں تھی، وہ اس کی بہت پرواہ کرتا تھا۔ وہ پورا کا پورا نویرا کا تھا، 100% اس کے ساتھ
مخلص، وفادار، مگر اپنے دل پر اس کی گرفت نہ تھی۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں آج بھی وہی لڑکی بسی تھی جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا، جس نے اسے محبت کیا ہوئی تھی بتایا تھا۔ وہ مریم پتہ نہیں آج کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، اس نے شادی کی ہوگی یا نہیں، وہ خوش ہوگی اپنی زندگی میں کہ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے یاد بھی نہیں کیا کرتا تھا، وہ کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا، مگر 12 سال بعد بھی وہ اسے بھلا نہیں سکا تھا۔ سچی محبت تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، صرف ایک بار۔ وہ جہاں کہیں بھی تھی، جیسی بھی زندگی گزار رہی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسے بھول نہیں پائی ہوگی، وہ اسے یاد کرتی ہوگی۔ جس طرح اس کے دل سے اس کی محبت نہیں نکل سکی، اس طرح اس کے دل سے بھی اس کی محبت نہیں نکل سکی ہوگی۔ وہ ایک کلائنٹ کے ساتھ لنچ کر کے باہر نکلا تھا۔ آفیشیل نوعیت کے اس لنچ میں پروفیشنل گفتگو ہی رہی تھی۔ کلائنٹ سے خوش اخلاق سے مصافحہ کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کئی طرح کے دفتری کاموں میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ابھی آفس پہنچتے ہی اسے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، پھر اپنی سیکریٹری سے ایک اہم کانٹریکٹ ٹائپ کروانا تھا، ایک دوسری ان کی کمپنی کے ساتھ مرجر کا معاہدہ تھا جسے وہ ڈرافٹ کر کے اپنی میز پر چھوڑ آیا تھا۔ ان تمام آفیشیل باتوں کو سوچتے ہوئے وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے نزدیک سے سرخی مائل براؤن بالوں والی ایک لڑکی گزری۔ لیزا بے اختیار اس کے لبوں سے مدھم آواز میں نکلا تھا۔ لڑکی اس کے نزدیک سے بہت تیزی سے گزرتی ہوئی گئی تھی۔ وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، مگر وہ لیزا تھی۔ وہ جانتا تھا وہ لیزا تھی۔ اس کے بال سرخی مائل براؤن تھے، سلکی تھے۔ وہ لیزا تھی۔ وہ دوحہ میں کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ بعد میں اس سے پوچھے گا، پہلے اس سے مل تو لے۔ لیزا، اس نے اسے پکارا۔ تب تک وہ لڑکی بہت تیزی میں سامنے نظر آتے شاپنگ مال میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی پکار نہیں سنی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ شاپنگ مال کے اندر داخل ہوا تو بلیک کلر کیپری پینٹ، ریڈ کلر کے اسٹائلش ٹاپ کے ساتھ پہنے وہ اسے اوپر جاتی ہوئی نظر آئی۔ اتنی دور سے چلا کر آواز دینا مناسب نہیں تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ایسکیلیٹر پر چڑھا تھا۔ وہ مال کی پہلی منزل پر اترا تو وہ اسے سامنے ایک زنانہ ملبوسات کی شاپ میں داخل ہوتی نظر آئی۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار انتہائی تیز کر دی تھی۔ ہائے لیزا! وہ نیل پالش سے سجے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ہینگر میں ٹنگے مختلف ملبوسات کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے قریب پہنچ کر وہ بولا، لڑکی نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ انگریزی میں بولی۔ اس پر شدید ترین مایوسی اور پھر شرمندگی کا حملہ ہوا۔ وہ تو کوئی اور تھی۔ I'm sorry، میں آپ کو کوئی اور سمجھا تھا۔ I'm extremely sorry۔ It's okay۔ اخلاقاً ہلکا سا مسکرائی تھی، جیسے اس کی غلط فہمی سمجھ گئی ہو۔ وہ اسے دیکھتا اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ وہ یورپین تھی، شاید اسپینش یا پھر اٹالین۔ بہت اسٹائلش انداز میں تیار تھی۔ اس کی شانوں تک آتے سلکی بال سرخی مائل براؤن کلر کے ہی تھے۔ وہ سرخی مائل براؤن بالوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ کیا ہر یورپین لڑکی جس کے سلکی بال شانوں تک آتے ہوں گے سرخی مائل براؤن کلر کے ہوں گے؟ وہ اس کے پیچھے یوں ہی دوڑا پہنچے گا۔ اپنی حماقت پر اسے غصہ آیا تھا۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ اور بچکانہ حرکت تھی۔ وہ شاپنگ مال سے واپس نکل آیا تھا، مگر وہ لیزا کیوں نہیں تھی؟ وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ چاؤ سینیور سکندر، اس کے نزدیک سے آواز آئی۔ وہ بے اختیار گھوما۔ لیزا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پچھلے کافی سارے دنوں سے اس کی باتوں اور اس کی یادوں کے ساتھ بہت خوش تھا، مگر آج اس سرخ مائل براؤن بالوں والی یورپین لڑکی کو دیکھ کر وہ بہت بے چین اور بے قرار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی لیزا کیوں نہیں تھی؟ وہ کوئی اور کیوں تھی؟ وہ لیزا بھی تو ہو سکتی تھی۔ جب لیزا محمود روم، لندن، فلورنس ہر جگہ گھوم پھر سکتی تھی تو دوحہ بھی تو آ سکتی تھی۔ وہ لیزا کیوں نہیں تھی؟ لیزا محمود دوحہ کیوں نہیں آئی تھی؟
وہ بجھے دل سے فلورنس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فلورنس میں اپنی 4 روزہ ایگزیبیشن کے بعد اسے لندن واپس چلے جانا تھا۔ اس کی چھٹیاں اب ختم ہو جانی تھیں۔ پھر لندن میں واپس اس کی روٹین لائف شروع ہو جانا تھی۔ کالج، فلیٹ، پینٹنگز، مصروف زندگی، ٹف اسکیڈیول۔ نینی اس کے پاس واپس جانے پر ہمیشہ کی طرح بہت دل گرفتہ تھی۔ چھٹیوں کے آغاز میں جب وہ یہاں آئی تھی تو وہ کھل جاتی تھی۔ جیسے جیسے اس کی واپسی کے دن قریب آتے جاتے وہ چپ چپ سی رہنے لگتی۔ حالانکہ لندن جا کر بھی وہ ان سے فون پر روزانہ ہی باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک آدھ دن چھوڑ کر تو بات ہو ہی جاتی تھی، مگر اسے بھی پھر بھی یہاں مس کرتی تھی نینی۔ وہ پیکنگ میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ لندن جا کر اپنا خیال رکھنا لیزا، اس کا سامان رکھتے رکھتے وہ اس سے بولی تھی۔ میں اپنا خیال رکھوں گی نینی، اس نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا۔ میں اوپر سے اپنا سامان لے آؤں؟ مسکرا کر نینی کو اپنے بہت مضبوط ہونے کا یقین دلاتی وہ کمرے سے نکلی تھی۔ لیونگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ وہ سیم تھی۔ کیسے ہو لز؟ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سناؤ۔ کیا تم فلورنس آ رہی ہو؟ بہن کی آواز سن کر دل بہت خوش ہوا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ لز، میرا پورا ارادہ تھا فلورنس آنے کا، مگر ہاشم کی کزن کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے دبئی میں۔ میں ہاشم کے ساتھ وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے دبئی جا رہی ہوں۔ حالانکہ میں نے 3 مہینوں سے ہاشم سے کہہ رکھا تھا کہ میں نے اگست میں اٹلی جانا ہے۔ لیزا کا سولو شو ہے، وہ بھی فلورنس میں۔ اس وقت ہاں چلی جانا ہوتا رہتا تھا، اور اب جب میں تمہارے پاس آنے کا سارا پروگرام بنا چکی تھی تو آرڈر دیا گیا، میرے خاندان کی بہت قریبی اور اہم شادی ہے، ہمیں دبئی جانا ہے۔ سیدھا سیدھا حکم سنا دیا گیا۔ میں کیا چاہتی ہوں، میری کیا مرضی ہے، وہ تو اہم سے ہے ہی نہیں۔ لز، میں تم سے سچ کہتی ہوں، زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی پاکستانی مرد سے شادی مت کرنا۔ یہ بیوی کو ڈیگریڈ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں اپنی بہن کے پاس اتنی خوشی خوشی جانے کی کیوں تیاری کر رہی ہوں؟ میرا ذرا سی خوشی برداشت نہیں ہوئی ہاشم سے۔ صرف مجھے تمہارے پاس جانے سے روکنے کے لیے دبئی جانے کا پروگرام آنن فانن بنا لیا گیا۔ سیم کا غصے سے بھرا لہجہ دکھ لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے پاس نہ آ سکنے کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں سیم، تم آؤ یا نہیں آؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو تمہاری دعائیں ہیں، اور وہ میں جانتی ہوں ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اس کا دل سیم کے اوپر ہونے والے اس جبر پر بہت دکھا تھا، مگر وہ بظاہر مسکرا کر بولی تھی، جیسی بھی ہوئی تھی اب سیم کی شادی ہو چکی تھی۔ سیم اپنی شادی کو نبھانا چاہتی تھی۔ جب وہ فیملی شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ سیم نے ہاشم کے ساتھ اپنے رشتے کو زندگی بھر کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ہاشم تو پہلے ہی 3 بچوں کا باپ تھا، اسے مزید بچوں کی کیا خواہش ہو سکتی تھی؟ مگر سیم اس سے گفتگو کے دوران بارہا یہ ذکر کرتی تھی کہ وہ اب ماں بننا چاہتی ہے، مگر ہاشم مانتا نہیں ہے، وہ مزید بچے نہیں چاہتا۔ ہاں، دعائیں تو ہیں، مگر لیز، میری خواہش تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہاں ہوتی۔ ہمارے اٹالیا میں ہو رہی ہے نا اس بار تمہاری ایگزیبیشن؟ سیم نے دکھ سے بھری ایک سانس لی، پھر فوراً ہی لہجے کو حشاش بشاش بنا کر بولی، خیر چھوڑو اس بات کو، تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا کام تو پورا ہو گیا ہے نا؟ جانے کی تیاری کر لی؟ میری سب پینٹنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں سیم، جانے کی تیاری بھی پوری ہے۔ مجھ سے فون پر کانٹیکٹ میں رہنا لیز، میرا دل تمہارے ایگزیبیشن ہی میں لگا رہے گا۔ آف کورس سیم، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے۔ رات کے وقت وہ پلیٹ میں پاستا لیے لیونگ روم میں ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پاستا کو انجوائے کر رہا تھا۔ ریموٹ سے اس نے ٹی وی میں بھی آن کر لیا تھا، چینل لگا تھا۔ وہاں اس وقت دنیا کی چند مشہور اور تاریخی اہمیت کی حامل آرٹ گیلریز کے اوپر ڈاکیومنٹری آ رہی تھی۔ وہ شوق اور دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھنے لگا تھا۔
ان مشہور گیلریز میں اب فلورنس کو دکھایا جا رہا تھا۔ وہاں کی مشہور آرٹ گیلریز کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب اس میں اس مشہور آرٹ گیلری کو دکھایا جا رہا تھا جہاں ڈاونچی کی پینٹنگز اور کئی نامور مصوروں کا کام موجود تھا۔ نیکسٹ منتھ فلورنس میں میری پینٹنگز کا سولو شو ہے۔ کھانا کھاتے اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین پینٹنگ ہوگی۔ اس کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹیوولی کے باغات میں اسی فوارے کے سامنے پہنچ گیا تھا جہاں اس کی پینٹنگ بنائی گئی تھی۔ تم یہ مجھے بطور تحفہ دے دینا۔ تمہیں تحفے میں دے دوں گی تو اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھوں گی؟ اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے۔ تم آؤ گے میرے شو میں؟ اسے یاد تھا یہ بات پوچھتے ہوئے وہ بڑی آس اور بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا سولو شو فلورنس میں تھا۔ یکدم ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے پلیٹ میز پر رکھی۔ سامنے والے دوسرے صوفے پر اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ ایک بے اختیاری کیفیت میں وہ اٹھا۔ اگست کی کس تاریخ کو تھا اس کا سولو شو؟ اس سے یہ پوچھنے کی اس نے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ کہیں اس کا شو ہو نہ چکا ہو۔ اسے اٹلی سے واپس آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ کیا پتہ لیزا کی ایگزیبیشن ہو بھی چکی ہو۔ کچھ دیر قبل اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اپنا گرم گرم پاستا انجوائے کر رہا تھا۔ اب سب کچھ بھلا کر اس نے لیپ ٹاپ گود میں رکھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ فلورنس گوگل کے آرٹ گیلریز میں اسما ہونے والے سولو شوز کو سرچ کرنے لگا تھا۔ ایک دوسرا پیج کھول کر اس نے لیزا محمود کا فلورنس میں سولو شو لکھ کر بھی گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا تھا۔ بڑی عجیب سی احمقانہ حرکت تھی۔ وہ ایک فون کال کر کے بھی لیزا سے پوچھ سکتا تھا کہ تمہاری ایگزیبیشن ہو گئی ہے کہ نہیں، مگر اسے گوگل پر سرچ کر رہا تھا۔ اسے بڑی خوشی اور بہت فخر کا احساس ہوا تھا یہ جان کر کہ وہ اتنی مشہور ہے کہ محض 1 سیکنڈ میں گوگل نے لیزا محمود کی بائیوگرافی سے لے کر اس کی گزشتہ اور آئندہ سال ہونے والی تمام نمائشوں تک کی تفصیلات اسے فراہم کر دی تھی۔ فلورنس کی کس آرٹ گیلری میں اور کب لیزا محمود کی پینٹنگز کی نمائش ہونے والی تھی اسے پتہ چل چکا تھا۔ آرٹ لور آرکیٹیکچر کے لیے مشہور اٹلی کے خوبصورت اور تاریخی شہر فلورنس میں وہ آ چکی تھی۔ کل اس کے شو کی اوپننگ تھی۔ آج شو کی اوپننگ کے حوالے سے اس کی آرٹ گیلری کے منتظم کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے وہاں پہنچی تو اس کا بے حد پرجوش استقبال کیا گیا تھا۔ اب تو وہ ایک کامیاب آرٹسٹ کے طور پر اپنا نام بنا چکی تھی۔ شروع میں جب وہ فائن آرٹس میں گریجویشن کر کے کالج سے فارغ ہوئی تھی اور زیادہ تر گروپ ایگزیبیشن میں اس کا کام ڈسپلے ہوا تھا، تب اچھی آرٹ گیلریز تک رسائی اور اس فیلڈ میں قدم جمانے کے لیے پروفیشنل باریکیاں سیکھنے میں سیم نے اسے بہت مدد اور تعاون فراہم کیا تھا۔ سیم کی بدولت ہی ایسا ہو پایا تھا کہ ابتدا ہی سے اس کا کام اچھی آرٹ گیلریز کی زینت بنا تھا اور ایک آرٹسٹ کے طور پر اس کی سی وی مضبوط ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے منتظم کے ساتھ مل کر آرٹ گیلری کے اس حال کا ایک تفصیلی دورہ کیا جہاں گیلری کے اسٹاف ممبرز منتظم کی دی ہدایات کے مطابق اس کی پینٹنگز کو دیواروں پر بڑے آرٹسٹک انداز میں آویزاں کر رہے تھے۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی، اب یہ کام منتظم کا تھا کہ وہ اس کے کام کو کتنے خوبصورت انداز میں ڈسپلے کرے گا۔ وہاں کا تفصیلی جائزہ لینے اور مطمئن ہونے کے بعد وہ منتظم کے ساتھ اس کے آفس میں گئی تھی۔ وہ واحد تصویر اس ایگزیبیشن میں فروخت نہیں کی جانی تھی، اس کے متعلق وہ منتظم کو بتا رہی تھی۔ جب آرٹ گیلری کا ڈائریکٹر بھی اس سے ہائی ہیلو کرنے وہاں آ گیا۔ ڈائریکٹر اور کیوریٹر ایک کامیاب شو کے لیے پر امید اور پر یقین تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوشی کا اظہار کر رہی تھی، مگر اسے اپنے اندر وہ ایکسائٹمنٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اپنی ایگزیبیشن سے قبل ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس بار کامیاب یا ناکامی اسے دونوں ہی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یہ اس کے شو کا اوپننگ ڈے تھا۔ اس نے شفون کے سفید رنگ کے ایوننگ گاؤن کے ساتھ امبرائڈری کی ہوئی سفید ہی رنگ کی خوبصورت
जैकेट पहन रखी थी। पैरों में सफ़ेद रंग के हाई हील वाले नाजुक सैंडल्स थे। मोतियों का नेकलेस और इयररिंग्स पहने थी। शानों से पीछे आती रेशमी बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। सलीके से हुआ मेकअप उसके इटालियन नकोश को और निखार रहा था। वो बहुत बावकार और ख़ूबसूरत लग रही थी। शाम 4 बजे शो की ओपनिंग हुई थी और उस वक्त से ही लोगों की ख़ासी तादाद आना शुरू हो गई थी। चूँकि फ्लोरेंस भी इटली का रोम ही की तरह का वो शहर है जहाँ सियाह ख़ासी तादाद में आते हैं, सो उसकी एग्ज़िबिशन देखने के लिए आने वालों में उन सयाहों को भी काफ़ी तादाद थी जो आर्ट के शायकीन थे। वो अपनी एक पेंटिंग के बारे में एक ब्रिटिश कपल के पूछे गए सवालों के जवाब दे रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी आर्ट के शदाई थे और उस पेंटिंग्स में उसके रंगों के इंतखाब और उसने ऑयल कलर्स ही क्यों इस्तेमाल किए जैसे सवालात पूछकर आर्ट में अपनी नॉलेज और दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। वो खुश अखलाक़ी से मुस्कुराते हुए उनके सवालों के जवाब दे रही थी। तभी बेख्याली में उसने निगाह सामने उठाई। उसे बहुत दूर हाल के दाखिली दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल होता हुआ नज़र आया था, ग्रे सूट में अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ। नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकता है? ये उसका वहम था। ये कोई और शख्स है। शायद उसने उसे सोचना इतना शुरू कर दिया है कि अब उसे जागती आंखों से भी उसी के ख्वाब दिखाई दे रहे हैं। वो माजरत करती उस ब्रिटिश कपल के पास से हटी। उसने फिर सामने देखा। वो उसी तरफ नज़र आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली ताकि उस ख्वाब से जाग जाए, मगर आंखें खोलने के बाद भी वो सामने ही आता नज़र आ रहा था। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो संजीदा था। वो लम्हा ब लम्हा उसके नज़दीक आ रहा था। वो बिल्कुल साकित खड़ी उसे अपने नज़दीक आता देख रही थी। वो उसके पास आ चुका था। चाओ बेला, वो मुस्कुरा कर बोला था। सिकंदर? हैरत और बेयकीनी के सबब उसके लबों से कुछ और नहीं निकल सका था। देखो, तकदीर हमें फिर मिला दिया, वो मुस्कुरा कर बोला। वो हैरत से यक बयक उसके चेहरे को देख रही थी। तुमने बताया था ना फ्लोरेंस में तुम्हारा सोलो शो होगा। मैंने सोचा अगर देखूं अपने मशहूर आर्टिस्ट होने का जो रौब जमाती हो उसमें कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ बातें बनाती हो। वो अब भी चुपचाप उसके चेहरे को बेयकीनी से देखे जा रही थी। उसे तो निगाह था, वो उसे खो चुकी थी। वो उससे बिछड़ जाने का गम लिए बैठी थी, मगर ज़िंदगी इतनी भी संगदिल और कठोर नहीं थी। क्या हुआ लीज़ा? क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई? उसकी मुसलसल खामोशी को देखकर सिकंदर ने कदरे संजीदगी से पूछा। खुश? खुशी तो बहुत छोटा, बहुत मामूली सा लफ्ज़ था उसकी दिली कैफियत का इजहार करने के लिए। खुशी को तो अभी मैंने महसूस करना शुरू भी नहीं किया। अभी तो मैं हैरान हो रही हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ। अभी आँख खुलेगी और तुम यहाँ नहीं होगे। पहले मुझे यकीन आ जाए कि तुम हकीकत में मेरे सामने हो, फिर खुशी क्यों सोचूंगी। वो बेअख्तियार अपने दिल की बात कह बैठी थी। उसे इस पल खुद पर, अपनी ज़िंदगी पर बेपनाह प्यार आ रहा था। जिसे खो दिया था, ज़िंदगी ने उसे फिर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। उसका दिल चाह रहा था वो अभी उसी वक्त नैनी को फ़ोन करे, सैम को फ़ोन करे, उन दोनों को बताए कि वो उस वक्त कैसा महसूस कर रही है। सिकंदर शहरयार उसके सामने खड़ा है, उसके इतने नज़दीक खड़ा है कि वो उसे हाथ बढ़ाकर छू सकती है। खुशी और बेयकीनी ने घुल मिल कर उसकी आंखों में आंसू जमा कर दिए थे। वो खुद को संभाल रही थी। यहाँ उस वक्त उस जगह खड़े होकर वो कोई भी जज्बाती हरकत हरगिज़ नहीं कर सकती थी। उसका गला रंध सा रहा था। वो सिकंदर से नॉर्मल से अंदाज में कुछ कहना चाह रही थी, कोई भी ऐसी बात जिससे ये जाहिर हो कि वो उसे देखकर खुश है। सिकंदर बगौर उसे देख रहा था। अभी वो बोलने के लिए कोई मुनासिब सा जुमला तरतीब दे ही रही थी कि मुकामी आर्ट स्कूल के कुछ नवामोज़ मुसव्विरों का एक ग्रुप उसके पास आ गया। उसमें से चंद एक को तो सिर्फ उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, जबकि बाकियों को कुछ पेंटिंग्स के बारे में उससे चंद सवालात करने थे। उसने परेशान सा होकर सिकंदर को देखा। वो यहाँ से हटी और वो चला गया।
تو پھر اس بار وہ اسے کھو دینے کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی ایگزیبیشن، آرٹ گیلری اور یہاں آئے آرٹ کی قدردان اسے ایک دم سے ہی کچھ برا لگنے لگا۔ وہ اپنے اور اس شخص کے بیچ حائل ہوتی دیوار لگنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس پل اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی صاف پڑی جا سکتی ہے۔ سکندر اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر رسانیت سے بولا، تم جاؤ لیزا۔ وہ اس سے اردو میں مخاطب ہوا تھا۔ اس نے بھی جواب اردو ہی میں دیا تھا، مگر تم؟ وہ کسی بھی قیمت پر اس کے پاس سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار کھو کر وہ اسے پھر مل گیا، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اب کی بار کھو دیا تو پھر پتہ نہیں پھر کبھی ملے گا یا نہیں۔ تم اطمینان سے سب سے ملو، بات چیت کرو، میں تمہاری پینٹنگز دیکھ رہا ہوں، میں یہی ہوں۔ اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے اطمینان دلایا۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اس کے پاس سے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا لیزا کی تمام پینٹنگز دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آرٹ اسکول کے نوآموز مصوروں کے گروپ سے گفتگو کے دوران بھی لیزا مڑ مڑ کر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے ناٹ فار سیل، فروخت کے لیے نہیں کے ٹیگ کے ساتھ اپنی پینٹنگ نظر آئی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اور لیزا کی اس پینٹنگ کے بننے کے دوران جو جو باتیں کی تھیں اسے وہ سب یاد آ رہی تھیں۔ اسے ٹیوولی یاد آ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہے نا تمہاری پینٹنگ؟ اسے پیچھے لیزا کا آ کر کھڑا ہونا محسوس ہوا تھا۔ ہاں بہت۔ وہ تصویر سے نظریں بنا ہٹائے بولا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ اس سے بولی تھی۔ اس بار اسے گردن گھما کر اسے دیکھنا پڑا تھا، مگر ابھی ایگزیبیشن کا ٹائم ختم نہیں ہوا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کیوریٹر کو انفارم کر دیتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کے لیے اپنی تصاویر کی نمائش جس کی نہ جانے وہ کب سے تیاریاں کر رہی تھی، جس کے لیے اپنی نہ جانے کتنی راتوں کا سکون اور نیند اس نے قربان کی تھی، غیر اہم ہو چکی تھی۔ اگر کچھ اہم تھا تو سکندر شہریار۔ وہ چند لمحے ٹکٹکی باندھے لیزا کو چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یہ تمہارے شو کا اوپننگ ڈے ہے، بہت سے لوگ تم سے ملنے آ رہے ہیں، تمہارا اس طرح ایگزیبیشن سے چلے جانا مناسب نہیں۔ تم اطمینان سے یہاں سب سے ملو، سب کو وقت دو۔ ابھی تو اگلا 1-1.5 گھنٹہ بھی میں تمہاری پینٹنگ کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنا بھی آرٹ کا ناقدرہ نہیں۔ میں اپنی دوست لیزا محمود کے آرٹ کو دیکھنا اور سراہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر آج کا شو ختم ہونے میں کچھ وقت باقی بچا تو میں آرٹ گیلری کے کیفے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا فوراً اس سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ پھر سے واپس نہ چلا جائے۔ میں تم سے ملے بغیر، تم سے باتیں کیے بغیر، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو سنے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ شو کا ٹائم ختم ہو تو تم کیفے میں آ جانا۔ اس بار جیسے لیزا کو اس کی سچائی کا یقین آ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جتنی ہمیشہ لگا کرتی تھی۔ وہ صرف اس کو اتنی ہی پیاری لگتی تھی یا ہر کسی کو یوں ہی اس لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی ہوگی، وہ جانتا نہیں تھا۔ سینیور سکندر، وہ مسکرا کر بولی، اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ وہ بڑی تسلی سے لیزا کے ہر پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ لیزا کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کبھی کسی سے گفتگو کرتی نظر آتی تو کبھی کسی سے، وہ لوگوں کے ہجوم میں تھی، کبھی کسی کا آٹوگراف دیتی نظر آ رہی تھی تو کبھی کسی کے ساتھ تصویر کھنچواتی، کبھی کسی کے سوالوں کے جواب دیتی۔ ان کی نگاہیں ملتی، وہ نگاہوں میں نرم سا تاثر لیے اسے دیکھ کر مسکراتا۔ جواباً لیزا اسے یوں دیکھتی تھی جیسے ابھی تک بے یقینی کا شکار تھی اس کے یہاں موجودگی پر۔ وہ لوگوں کی تعریفوں ستائشوں کو سنتے رہنے سے زیادہ اس کے پاس آنے کے لیے بے چین نظر آ رہی تھی۔ 9 بجے شو کا ٹائم ختم ہونا تھا اور وہ صرف لیزا کی پریشانی اور الجھن کا خیال کر کے وہاں 9 بجے تک رکا رہا تھا۔ وہ کئی بار گھوم پھر کر لیزا کی ہر پینٹنگ کو تقریباً حفظ کر چکا تھا۔ اس نے لیزا سے کیفے میں جا کر بیٹھنے کی بات کی تھی اور لیزا نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اسے لگا تھا کہ اگر وہ اس کی نگاہوں
سے اوجھل ہوا تو وہ شو کے ختم ہونے کے وقت سے تک یہاں ٹھہر نہیں پائے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ یہ لیزا محمود کا دن تھا، اس کی نہ جانے کتنے مہینوں کی محنت کا ثمر آج اسے مل رہا تھا۔ اس صورت میں وہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کی تصاویر کو دیکھنے، اس کے آرٹ کو سراہنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس نے خود آرٹ گیلری کے کیوریٹر کو کسی سے بہت خوشی سے یہ کہتے سنا تھا کہ اس کی توقع سے بھی بڑھ کر لوگ نمائش دیکھنے آ رہے ہیں۔ آرٹ کے نقاد، صحافی اور آرٹس کے قدردان لیزا کو سراہ رہے تھے۔ لوگ اس کی پینٹنگز منہ مانگے دام پر خریدنے کو بے قرار تھے۔ وہ اس خاص دن اور خاص موقع پر لیزا کے لیے بہت خاص رہنے دینا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی کامیابی کو پوری طرح انجوائے کرے۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر، اسے خوشی سے سرشار سا دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسے کئی بار لگا جیسے وہ اپنے کامیاب سولو شو پر نہیں بلکہ سکندر شہریار کے شو میں آ جانے پر خوش تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر نہیں بلکہ اس کے آ جانے پر خوش تھی۔ ادھر گھڑی میں 9 بجے، ادھر لیزا سب چھوڑ چھاڑ سیدھی اس کے پاس آ گئی۔ چلیں، تمہیں اگر کچھ دیر اور رکنا ہے تو رک جاؤ، میں تمہارا انتظار کر لوں گا۔ وہ مسکرا کر رسانیت سے بولا، نہیں، مجھے اور نہیں رکنا۔ ڈنر کے لیے میں کیوریٹر سے پہلے ہی معذرت کر چکی ہوں۔ میں انہیں کافی دیر تک پہلے بتا چکی ہوں کہ میرے ایک بہت خاص گیسٹ آئے ہیں، مجھے ڈنر ان کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی، چلو پھر۔ ان دونوں نے باہر جانے کے لیے ایک ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ وہ دونوں آرٹ گیلری سے باہر نکل آئے تھے۔ فلورنس میں بھی اسے سیاح اور اسی طرح نظر آ رہے تھے جیسے روم میں نظر آتے تھے۔ آرٹ گیلری کے آس پاس کئی تاریخی عمارتیں، چرچ اور قدیم و خوبصورت فاؤنٹین موجود تھے۔ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ تم بھی اگلے ماہ فلورنس آنے والے ہو۔ اسے خود 2 دن پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اٹلی آنے والا ہے۔ وہ ایک ریسٹوراں کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ ریسٹوراں کے باہر بھی میزیں لگی ہوئی تھی تاکہ جو لوگ ارد گرد بکھری تاریخ اور فلورنس کی خوبصورتیوں کو سراہتے ہوئے کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکیں۔ کیا خیال ہے یہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ بجائے لیزا کے سوال کا جواب دینے اس نے کھانے کی بات چھیڑ دی۔ لیزا نے خوشی خوشی مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ گئے تھے۔ وہاں آس پاس کی تاریخی عمارتیں اور فوارے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ تمہارے شو کی اوپننگ تو بڑی کامیاب رہی ہے۔ اسے لیزا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کیا چیز شوق سے کھاتی ہے۔ اس کی پسند کی ڈشز اسے بہو یاد تھی اور اس نے انہیں آرڈر کر دیا۔ ہاں، وہ شو کی کامیابی پر بس اتنا ہی خوش تھی کہ ہاں کہہ دینا اسے کافی لگا تھا۔ اس کی اصل دلچسپی اس بات پہ تھی کہ سکندر شہریار یہاں کیسے آ گیا۔ تم نے بتایا ہی نہیں تمہارا فلورنس آنا کیسے ہوا۔ اور سکندر شہریار لیزا محمود کے حسین چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیے خود کو اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ وہ آج یہاں فلورنس میں کیا کر رہا ہے۔ کیا آفس کے کسی کام سے یہاں آئے ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر لیزا نے مزید پوچھا۔ ان کے سامنے ان کا کھانا سرو کیا جا چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ لیزا سے جھوٹ بول دے کہ ہاں میں یہاں کسی میٹنگ یا کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ گر زندگی میں جو واحد سچا رشتہ ہے، ایک سچی محبت، اسے اس وقت ملی تھی جب وہ زندگی اور محبت سے ہی نا امید ہو بیٹھا تھا۔ اس سے جھوٹ بولا جا سکتا تھا کیا وہ لیزا محمود سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ اس کی زندگی میں سچی ہنسی، سچی خوشی، سچی محبت بلکہ زندگی ہی کو واپس لانے والی اس لڑکی سے وہ مرتے دم تک جھوٹ نہیں بول سکتا تھا؟ کیا وہ اس سے محض اس لیے جھوٹ بول دے کہ سچ بول کر خود کو اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، وہ لیزا کے ساتھ اپنے رشتے کو، سچائی اور خوبصورتی کو صرف خود کو عیاں کرنے کی خوف سے کم نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہاں آفس کے کام سے نہیں آیا، وہ آہستہ اور سنجیدگی سے بولا۔ ابھی ان دونوں نے کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ میں فلورنس خاص طور پر تمہاری وجہ سے آیا ہوں، تمہارا سولو شو دیکھنے اور تم سے ملنے، تمہیں مبارکباد دینے۔
اس نے لیزا کے چہرے پر پہلے حیرانی پھر خوشی سے سرشار مسکان برکتی دیکھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں یہاں صرف اور صرف لیزا محمود سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے گوگل پر تمہارے اس شو کی جگہ اور تاریخ سرچ کی تھی۔ میں نے 2 دن پہلے بالکل آنن فانن اور اچانک فلورنس آنے کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ اس کی خوشی اور بے یقینی محسوس کر کے مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ایک جادوئی سی قوت کے زیر اثر یہاں چلا آیا ہے، بغیر کسی ارادے اور کسی سوچ کے اس کا دل اسے یہاں اٹھا لایا۔ اس کے دل نے اسے سوچنے اور سمجھنے کی مہلت تک نہیں دی تھی۔ اگر اس نے ذرا بھی سوچ سمجھ لیا ہوتا تو کیا آج یہاں لیزا محمود کے سامنے بیٹھا اس مشکل سوال کا سامنا کر رہا ہوتا؟ وہ اس سے ملنے آیا ہے، مگر کیوں؟ کس لیے؟ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔